Hi friends, how are you? I am Master Nabil Amar from Taxila, Pakistan. Today we visit in Suikap, Taxila. I must recommend you come here and see what a spectacular view in Taxila. Today we have with us Sheikh Gibran and Naveed Bhatt in this particular tour to Taxila, Suikap, Pakistan. Beautiful water well, still there in Suikap. श्री कप में अब भी एक छोटा सा कुआं मौजूद है जो कि मुकम्मल तौर पर पत्थरों से बनाया गया था। इतने साल गुजरने के बाद भी इसकी खूबसूरती में जरा भी कमी नहीं आई। जैन मंदिर। दोस्तों, पानी के कुएं से थोड़ा सा आगे ही जैन मंदिर की बाकियात भी मौजूद हैं। ये भी पत्थरों से बना हुआ था, फिर जबरदस्त ज़लज़ले ने इसको भी तबाह कर दिया। अब इसकी कुछ बाकियात ही मौजूद हैं। राउंड टेम्पल, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन टैक्सला श्रीकप। गोल मंदिर टैक्सला में सबसे पुराना मंदिर तस्वर किया जाता है। दोस्तों, ये मंदिर भी श्रीकप में अपनी नौइयत का सबसे पुराना मंदिर है। ये देखिए मेरी बैक साइड पर, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। 2 सरों वाला औकाबी स्तूपा। दोस्तों, ये स्तूपा बुद्ध मत के राहिबों के लिए बनाया गया था। वो यहाँ पर बैठा करते थे। डबल हेडेड ईगल स्तूपा, इट वॉज बिल्ट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्स्टर्स। इसकी साख्त और बनावट आप देखिए कितनी खूबसूरत है। इसके छत पर इसकी खूबसूरती खुद बोल रही है। उस वक्त के कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत है ये स्तूपा। उनके हाथों की ये फनकारियां आप देख सकते हैं, ये महारत देख सकते हैं आप। No one can deny significance of God room. दरबान या मुहाफ़िज़ के कमरे की अहमियत को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, उस वक्त भी दरबान हुआ करते थे और उनके अलग से कमरे भी होते थे। मेरे साथ हैं शेख जिब्रान और नवीद बा। दोस्तों, श्रीकप टैक्सला में इन आसार कदीमा से पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार या मार्केट थी। ये जो खंडरात आप देख रहे हैं, ये दुकानें हुआ करती थी। यहाँ तजारत होती थी और लोग खरीदो फरोख्त यहाँ पर करते थे। ये दुकानें भी कितने सलीके से बनी हुई हैं और इनके दोनों अतराफ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से पत्थर लगे हुए हैं। ये भी दुकानें हुआ करती थी और दरमियान में खुला रास्ता। महारत के साथ पत्थरों का काम हुआ है। दोस्तों, तामीरात की बनावट, सलीके और महारत से ये पता चलता है कि उस वक्त के लोग कितने मुनज़्ज़म, मुतमद्दन और महज़्ज़ब थे। एक एक
پتھر کو سلیقے اور مہارت سے لگایا ہوا تھا۔ گلیاں کتنی کشادہ اور کھلی تھیں۔ دوستو، یونیسکو نے سری کپ کو 1980 میں عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ یہ دیکھیے کتنی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ کام ہوا ہے۔ ٹیکسلا کو اس لیے بھی سنگ تراشوں کا شہر کہا جاتا ہے کہ صدیوں سے یہاں پر پتھر کے کاریگر پیدا ہو رہے ہیں اور آج تک پیدا ہوتے آئے ہیں۔ یہ پتھر کا کام بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ ٹیکسلا پتھروں کا شہر اور سنگ تراشوں کا شہر۔ یہاں پر باقاعدہ طور پہ دکانوں کے لیے ایک بورڈ بھی نصب کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک مارکیٹ ہوا کرتی تھی جہاں پر لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی دکانوں کے باہر کھلی جگہ دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ناجائز تجاوزات میں ملوث ہوتے ہوں گے۔ کشادہ اور کھلی سڑکیں، کشادہ اور کھلی گلیاں ان کی موجود تھیں۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک اور اسٹوپا بھی موجود ہے۔ دوستو، یہاں پر 3 سے زیادہ اسٹوپے موجود ہیں۔ سری کپ میں بہت سارے اسٹوپے موجود ہیں۔ یہ پتھر کا کام دیکھیے کتنی مہارت کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک شے اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے پتھر کتنے نفیس طریقے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بناوٹ ان کی دیکھیے، یہ مہارت دیکھیے اس وقت کے معماروں کی، کتنا خوبصورت کام کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ٹیکسلا ٹورزم ہیریٹیج اینڈ کچن گارڈننگ، یہ ایک اور یہاں پر گہرائی میں ایک تہخانہ موجود تھا۔ بہت بڑے سائز کا یہ تہخانہ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا۔ دوستو، یہ سیڑھیاں لگی ہیں نیچے اترنے کے لیے اور یہ مکمل طور پر پتھروں کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیے اوپر سے اس کا نظارہ۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، واپس بھی جانا ہے ٹور سے، اس لیے ہم اس کے اندر اتریں گے نہیں، اوپر سے ہی آپ کو دکھائیں گے یہ کتنا اچھا بنا ہوا ہوگا اس وقت کا۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں ہوں ماسٹر نبیل عامر ٹیکسلا سے۔ اپنا خیال رکھیں۔